بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ پچھلے جمعے کو ایک واقعہ ہوا تھا اور پولیس کی ریڈ کے دوران کس نے کس کی چارپائی بیڈ کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچائی تھی، گرفتاری سے بچا تھا اور لمبا آپریشن تھا، اور اس کے پیچھے کی کہانی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ لیکن جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اپر کرم جو پارا چنار ہے وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ایک سکول، سرکاری سکول، اس کے اندر سٹاف روم کے اندر فائرنگ ہوئی ہے اور 7 اساتذہ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ دہشت گردی کی ظاہر ہے یقیناً دہشت گردی کی واردات ہے، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ پارا چنار جو ہے وہ ویسے ہی ہمارے جو کہہ لیں کہ سینسٹیو ایریا ہے، اس حوالے سے سکول آف تھاٹ جو ہیں وہ 2 مختلف وہاں پر متحرک ہیں، اور وہ ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے وہاں پر واقعات۔ بڑی قابل افسوس واقعہ ہے۔ اور اس سے پہلے ایک ٹیچر کو راہ چلتے ہوئے ایک کسی نے قتل کر دیا آج ہی کے دن، یعنی کہ ٹوٹل 8 ہلاکتیں ہیں، ایک 7 جگہ کے اوپر ہوئیں اور ایک ٹیچر جو ہے ٹیچر ہی نشانہ ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ بہت ابتدائی اطلاعات ہیں، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، دہشت گردوں نے کیوں نشانہ بنایا ٹیچرز کو، اس کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں بڑھیں گی آگے تو وہ سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ اپنا رحم کرے، اور کچھ ہم بھی اپنے حال پہ رحم کریں، کچھ ہم بھی اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو مطلب کہہ لیں کہ ہم سے کوئی اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کو بہت برے نہیں لگتے لیکن ہماری حرکتیں نہیں ٹھیک چلیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا ہے۔ تو سر پچھلے جمعے 28 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا رات گئے، یعنی کہ 28 اور 29 کی تاریخ کے درمیان، 28 ختم ہو رہی تھی اور 29 شروع ہو رہی تھی، رات 12:30 بجے، 28 اپریل رات 12:30 بجے، آلموسٹ رات 12:30 بجے، 28 نہیں پھر تو چینج ہو گئی ہونی تاریخ۔ ہم تو جو ابتدائی ساتیں تھی 29 کی اور جو آخری ساتیں تھیں 28 اپریل کی، پرویز علائی صاحب کا جو چودھری ظہور علائی روڈ کے اوپر گھر ہیں، ان کے 5-7 گھر ہیں، وہاں پر ریڈ ہوا تھا، آپ کو یاد ہو، پرانی بات نہیں ہے۔ اس دن کوئی ضمانت بھی ہوئی تھی ان کی کسی مقدمے میں، اور جو اینٹی کرپشن والی فورس ہے وہ پولیس کو لے کے وہاں پر آدم کی تھی، اور پھر پوری رات آلموسٹ کہہ لیں کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ دمادم تے شپا شپ تے شپڑ سب کچھ ہوتا رہا، چلتا رہا۔ پولیس جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں جی پرویز علائی صاحب اس طرف رہتے ہیں سڑک کے اس طرف، پولیس کی ریکی ٹھیک نہیں تھی، کچھ کا خیال ہے کہ وہ اسی طرف ہی رہتے ہیں اپنے پرانے گھر میں، وہ دفتر کوئی نہیں بنا، اور کچھ کا خیال ہے کہ جی کہ کسی ان کی یعنی چودھری شجاعت صاحب کی پرویز علائی صاحب کی بہن نے، یا اس طرح چودھری شجاعت صاحب کی بہن نے بتایا کہ پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے گھر گئے ہیں، ادھر جائیں۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال پوری رات رہی، آنکھ مچولی چلتی رہی، پرویز علائی صاحب گرفتار نہیں ہو سکے۔ پرویز علائی صاحب تھے کہاں پہ؟ یہ سالک صاحب، حالانکہ ان کی جو ہے وہ دشمنی، سیاسی مخاصمتیں جو ہیں وہ تو بڑے عروج کے اوپر پہنچ چکی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے؟ ایک تو یعنی یا روک رہے تھے، مزاحمت کر رہے تھے سالک صاحب یا ان کے اور بھی دوسرے، کہ ایک اگر وہ چاچے وال چھاپا وجہ ہے یا مامے وال چھاپا وجہ تو سانو گی، اس طرح کی، یا پھپھڑ وال چھاپا وجہ سانو گی، ہمارا جو پنجابیوں کا عموماً ہوتا ہے نا شریکے بازی میں لاغت بازی جو ہو جاتی ہے، اس میں مخاصمت جو ہوتی ہے، تو اس کے باوجود وہ مزاحمت کیوں کر رہے تھے؟ کیا صرف محض اپنی چار دیواری کے تقدس کے لیے؟ سر فیڈرل منسٹر ہو کر چھاپا پہ ہے نا، بڑی عجیب سی بات۔ اور پھر گرفتاری بھی کوئی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کل محسن نقوی صاحب جو ہیں کیونکہ ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور ان کی جو خواتین ہیں پرویز علائی صاحب کی فیملی کی وہ الزام یہ لگاتی رہی ہیں کہ جی کہ یہ سی ایم صاحب کے اماں کے اوپر ہوا ہے۔ تو وہ کل چودھری شجاعت صاحب سے جا کے ملے تھے، انہوں نے معذرت بھی کی اور کہا کہ جی انکوائری کریں گے، یہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، میں نے تو نہیں کروایا تھا۔ وہ عمرے پہ تھے، آپ کے نالج میں ہے، وہ آئی جی صاحب بھی عمرے پہ تھے، میرا خیال چیف سیکرٹری وہ سب کو لے کے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں؟ پہلی بات یہ کہ اگر گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی پنجاب کی جو ہے نا وہ اینٹی کیا اس کو کہتے ہیں جی کرپشن والا جو محکمہ ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی ماتحتی میں آتا ہے نا، پنجاب کا محکمہ ہے وہ ایک، تو اگر پرویز علائی صاحب کی گرفتاری محسن نقوی صاحب نہیں چاہتے تھے تو چودھری شجاعت کے پاس جا کے
انہوں نے جو معذرت کی، تو پھر اس کا مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون چاہ رہا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ بڑا زیادتی ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر کون چاہ رہا تھا؟ اور جو چاہ رہا تھا کیا وہ گرفتاری چاہ رہا تھا؟ ہم تو پہلے بھی یہ سوال کیا ہے نا کہ یہ نالائکی ہے یا کوئی پلاننگ ہے، کہ آپ کو نالائکی کا لیول یہ ہے کہ آپ نے ریکی نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں، اور آپ جناب پاکستان کی پنجاب پولیس اور وفاقی اور سرکاری محکمے جو بھی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے پرویز الہی صاحب کہاں پہ ہیں، اور وہ بچ کے چل لے گئے، یا وہ چکاواں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، یا کوئی مقصد اور تھا۔ تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں، اور یہ کہ پرویز الہی صاحب تھے کہاں پہ، یہ ملین ڈالر کویسچن ہے۔ سر پرویز الہی صاحب اس وقت گھر کے اندر ہی تھے، اور جب پولیس نے چھاپا مارا ہے تو وہ پائن جڑے نا دوڑ کے چودھری شجاعت صاحب کے کمرے میں گئے ہیں، اور آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ ان کے جو گھروں کے درمیان جو ہے وہ حد بندی کوئی نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں ہے، کھلا ویڑا سین ہے۔ وہ ریزیڈینشل ایریاز جو ہیں وہ بھی اندر سے بھی ملے ہوئے ہیں، مطلب آپ دروازے کھولتے جائیں ایک دوسرے کے گھر میں پہنچتے جائیں گے۔ تو یہ دوڑ کے ان کے کمرے میں گھس گئے، اور کمرے میں گھسنے کا پائن میں پھڑنا گئی پولیس، پاجی میں نے پولیس پھڑنا گئی۔ تو انہوں نے وہاں پر کیا بات ہوئی کیا نہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوگا، پرویز الہی صاحب نے کس انداز میں ترلا لیا ہوگا، یا پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، آگے سے چودھری شجاعت صاحب نے کیا سنا کیا کہا ہوگا، یعنی وہ شاید وہ وقت نہ ہو کہ میں تو تینوں کہندا رہا سا، تو میری تو گل نہیں بننی، ہن ایتھے ہی لینا ہے، چل جا دوڑ جا تو نہیں سر، وہ انہوں نے بیڈ تھلے بڑھ گیا۔ اور یہ آپ کو میرے پاس جو رپورٹ پہنچی ہے میں اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ پھر وہ بات نکل جاتی ہے کہ جی کو چودھری صاحب آئے سن تو پھر انہوں نے الماری جواڑ لیا یا ایتھے تھے، بھئی چھپنا ہے تو وہ پولیس تو پھر آ کے تو کاروائی کرے گی نا، لیکن ایک وفاقی وزیر جو ہے وہ مزاحمت کر رہا تھا، تو چھپنے کے لیے وہ بیڈ کے نیچے گھس گئے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یہ والی بات پھیلا دی ہو، چودھری شجاعت صاحب کے ریفرنس سے یا ان کی فیملی کے ریفرنس سے، تو وہ ایک علیحدہ سی کہانی ہے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیڈ تھلے لکے سن، لٹرلی پریکٹیکلی۔ اچھا میں مارجن دیتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بے پرکی اڑائی ہو، لیکن کمرہ برحال وہی تھا، جو پناہ انہوں نے ڈھونڈی وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس آ کے ڈھونڈی، ان کے کمرے میں ڈھونڈی۔ اب وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ رضائی دے وچ لوگ گئے تھے اندر، جو کندو کیا ہونا تھے، چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہوں گے اگے ہو کہ نہیں اتنے کوئی نہیں ہے، اتنے کوئی نہیں ہے گا، اتنے ہی کرنا اتنے کوئی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا۔ لیکن وہ ان کے کمرے میں تھے، وہ پھر بیڈ کے نیچے ہوں، الماری میں ہوں، کمبل میں چھپے ہوں، جو بھی ہو، صوفے پہ بیٹھے ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، لیکن تھے وہ کمرے میں چودھری شجاعت صاحب کے، یہ پکی بات ہے۔ باقی جو ہے وہ کہانیاں ہیں، پھر جس کا جو دل کرتا ہے، جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ نفرت کرتا ہے، وہ پھر آگے سے جو پھیلانا چاہے اس کی مرضی ہے، لیکن جو بات ہم تک پہنچی وہ یہی ہے کہ بیڈ تھلے لوگ سن پائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چودھری برادران ہیں نا، یہ ایک انڈیا والوں کھیڑ رہے ہیں، پاکستان والوں کھیڑ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ کہتے ہیں کہ اندروں ایکو کچھ نے، اور دونوں حکومت میں ہیں، ایک وزیر اعلیٰ تھے، ایک وفاقی حکومت میں تھے، بھتیجے وفاقی حکومت آپ وزیر اعلیٰ، اچھا آپ وزیر اعلیٰ سے ہٹ گئے ہیں، بھتیجا وفاقی حکومت، یعنی پریکٹیکلی بائی دا آل مینز وہ ہیں اس وقت گورنمنٹ میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چاچا جی جو ہیں یا پھپھا جی وہ وڈے بھائی دے کمرے پاجی دے کمرے وڑ گئے ہیں، اور جو بھتیجا صاحب ہیں وہ جناب آگے کھڑے ہیں، جو وفاقی وزیر ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، ہاتھ زخمی کرا لیے انہوں نے، پولیس نہیں اندر آنے دیتا، چاچے تک نہیں پہنچن دیتا، یہ پھپھڑ تک پہنچن نہیں دیتا انہوں نے۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ہے اندر کھاتے؟ اچھا یہ میرا یہ خیال ہے، میں نے پوچھا ایک بڑی بہت اہم ایک شخصیت سے، سرکاری شخصیت سے، میں نے پوچھا کہ جی کہ مطلب کیا یہ چکر کیا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اور چودھری شجاعت صاحب یہ خاندانی لوگ ہیں، یہ
مطلب شریک برادری والے لوگ ہیں، روایات ہیں، اور مطلب وہ آ گیا تو اس نے پھر ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اب بھائی کو کہوں کہ جناب کو جتنی مرضی مخالفتیں ہوں، کہ جب اس نے آگے ترلا لیا تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہوتا ہے نا، آپ یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، یہ سب کے ہاں ایک ہی اسی طرح کی روایت ہے کہ بھرا جو ہے عام حالات پہ کہ آپ اس کی کاٹا نہیں لگنے دیتے. تو وہ یہ والا بہرحال معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنی روایات کو بچاتے ہوئے، یا ایک کہہ لیں کہ جو خاندانی ریت رواج ہوتا ہے یا پھر جو علاقائی ریت رواج ہوتا ہے، اس کے تحت، اس جذبے کے تحت انہوں نے پرویز الہی صاحب کو پولیس سے بچایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا گرفتار کرنے کا ارادہ تھا؟ میں نے اسی سرکاری شخصیت سے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے بھی یہ کارروائی کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے اہم ترین، چھوٹی جی تو کابینہ ساری دی ساری باہر سے وہ تھی، عمرہ کی ادائیگی کے لیے تھی سعودی عرب میں، تو اور آئی جی بھی ساتھ نہیں تھے، یہاں پر نہیں تھے. تو جس نے بھی یہ کارروائی ڈالنی تھی اس نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ والا کام کیا ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. اور مطلب وہ پھر وہ پرانی مجھے کہانیاں سنا رہے تھے کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پناہیں ہوتی ہیں یہ مونس الہی صاحب کو بھی ظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے پناہ دی تھی، یہ تلق داریاں پنجاب کی جرت گنت بنت اس طرح کی ہوتی ہے. اور اگرچہ پرویز الہی صاحب کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کو سخت برے لگتے ہیں اور ان کا ان سے اختلاف ہے، اور سیاسی طور کے اوپر بھی، کردار کے حوالے سے بھی. اور مطلب پرویز الہی صاحب کے گھر جو ہے وہ مطلب انہوں نے جو تین شادیاں پھڑکاتی ہیں تو وہ بری لگتی ہے نا، مطلب رشتہ داری کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود انہوں نے یہ والا جو کام کیا ہے یہ صرف خالصتاً وہ خاندانی روایات کے تحت کیا ہے اور ان کو بچایا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے بھی چل کے وہ بچتے رہیں. تو یہ جناب ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کس طرح چودھری شجاعت صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو عین وقت کے اوپر بچایا، اور جو چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے آئے تھے ان کے پیچھے پورے ڈیزائن ہیں، اور مونس الہی صاحب جو ملک سے باہر ہیں وہ کس وجہ سے باہر ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ والی بات کہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے اوپر کوڑ بہت ہے، کوڑ سمجھے آپ، غصہ بہت ہے. اور غصہ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھایا بھی تھا، ان کو بتایا بھی تھا، انہوں نے آخری وقت تک اگر یہ اسمبلی نہ ٹوٹی ہوتی تو اتنے جتنے پاپڑ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات کو بیلنے پڑے ہیں عمران خان صاحب کے فساد سے بچنے کے لیے، یا ملک کو عمران خان صاحب کی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے بچانے کے لیے، تو شاید وہ کچھ نہ کرنا پڑتا. اس لیے پرویز الہی صاحب کے اوپر بڑا غصہ ہے. اور ایک فلاسفی نہیں، ایک تھیوری یہ بھی سازشی مفروضہ چل رہا ہے کہ اس کا مقصد ذرا پرویز الہی صاحب کا ذرا ویٹ بڑھانا ہے پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج نہیں تو کل نااہل بھی ہونا انہوں نے اور جیل میں بھی جانا ہے. ان حالات میں اپنا بندہ ہونا چاہیے جو ایک منظم قسم کی پارٹی کو سنبھال سکے اور ہمارے کہنے کے اوپر چل سکے. تو یہ ان کے جناب مطلب متعلق باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اتنا لمبا چوڑا اسکرپٹ نہیں ہوتا، البتہ خبر اتنی پکی ہے، وہ جو بھی ہو کل کلا کو، وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کے بیڈ کے نیچے پناہ لی تھی اور کافی دیر تک پناہ لیے رکھی تھی، اور چودھری شجاعت صاحب نے ان کو پولیس کے حوالے یا پولیس کی پہنچ سے دور رکھا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.